رات کا وقت تھا، مدینہ کی گلیاں خاموش تھیں، لوگ اپنے گھروں میں سو چکے تھے، لیکن ایک شخص ایسا تھا جو نیند کو اپنی ذمہ داری پر قربان کر چکا تھا۔ یہ شخص کوئی اور نہیں، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت عمر کا معمول تھا کہ وہ اکثر رات کے سناٹے میں تنہا گشت کیا کرتے تھے، نہ کوئی گارڈ، نہ کوئی پہرے دار، نہ کوئی شاہنشاہی لباس، صرف ایک سادہ لباس اور دل میں ایک ہی خیال، کہیں میری رعایا میں کوئی بھوکا تو نہیں، کہیں کوئی مظلوم میری وجہ سے تو تکلیف میں نہیں۔ اس رات بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے۔ ہر گھر کے دروازے پر خاموشی تھی، صرف کبھی کبھی ہوا کی سرسراہٹ سنائی دیتی۔ اچانک ان کے کانوں میں بچوں کے رونے کی آواز پڑی۔ یہ عام رونا نہیں تھا، بلکہ بھوک اور مجبوری کا رونا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رک گئے، دل بے چین ہو گیا۔ انہوں نے آواز کی سمت قدم بڑھائے۔ وہ ایک چھوٹے سے گھر کے قریب پہنچے۔ دروازہ بند تھا، اندر سے بچوں کے سسکنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر نے ادب سے آواز دی، السلام علیکم۔ اندر سے ایک عورت کی کمزور آواز آئی، وعلیکم السلام۔ حضرت عمر نے پوچھا، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے کہا، بھوک کی وجہ سے، صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت عمر نے پوچھا، تم دیگچی میں کیا پکا رہی ہو؟ عورت نے آنسوؤں کے ساتھ جواب دیا، صرف پانی اور پتھر، تاکہ بچے سمجھیں کہ کھانا پک رہا ہے اور چپ ہو جائیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کا دل کانپ اٹھا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عورت نے آگے کہا، اللہ عمر سے پوچھے گا جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے، مگر ہماری خبر لینے کوئی نہیں آتا۔ حضرت عمر نے اپنی پہچان ظاہر نہیں کی، صرف اتنا کہا، تم انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ حضرت عمر تیزی سے بیت المال کی طرف چلے۔ انہوں نے وہاں سے آٹا، گھی اور ضروری کھانے کا سامان نکالا۔ ان کے ساتھی نے کہا، امیر المؤمنین بوجھ مجھے دے دیں۔ حضرت عمر نے سخت لہجے میں فرمایا، کیا قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ اس ماں اور ان بچوں کا حساب اللہ نے مجھ سے لینا ہے۔ حضرت عمر اس گھر میں پہنچے، دیگچی چولہے پر رکھی۔ انہوں نے خود آٹا گوندا، خود روٹی بنائی، خود کھانا پکایا۔ آگ کے دھوئیں سے ان کی داڑھی بھری جا رہی تھی، لیکن ان کے چہرے پر سکون تھا۔ وہ تب تک وہاں بیٹھے رہے جب تک بچے پیٹ بھر کر ہنسنے نہیں لگے۔ جب بچے ہنسنے لگے تو حضرت عمر نے گہری سانس لی اور فرمایا، اب میرا دل مطمئن ہے۔ اگر یہ بچے بھوکے سو جاتے تو مجھے اللہ کے سامنے کیا جواب دینا ہوتا؟ یہ تھے حضرت عمر فاروق، جو حکمرانی تخت سے نہیں بلکہ زمین پر رہ کر کرتے تھے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل حکمرانی ذمہ داری ہوتی ہے، غریب کا درد محسوس کرنا عبادت ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی حقیقی حکمران ہوتا ہے۔ آج کے حکمران اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی اور حکمرانی سے صرف ایک چیز بھی سیکھ لیں تو وہ یہ ہے کہ حکمرانی اختیار کا نام نہیں، ذمہ داری کا نام ہے۔ حضرت عمر نے کبھی اپنی کرسی کو اپنی شان نہیں بنایا، بلکہ اسے اپنی آخری جواب دہی سمجھا۔ آج جب حکمران بلند عمارتوں اور سخت سیکیورٹی کے پیچھے رہتے ہیں، حضرت عمر رات کے سناٹے میں گلیوں میں پھر کر اپنی رعایا کے دکھ خود محسوس کرتے تھے۔ حضرت عمر کی حکمرانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، اپنا ہو یا غیر۔ ان کے لیے قانون صرف لکھنے کی چیز نہیں تھا، بلکہ عمل کا زندہ نمونہ تھا۔ آج کے حکمران اگر انصاف کو اپنی ذات اور اپنے قریبی لوگوں سے شروع کر لیں تو ملک سے ظلم، کرپشن اور ناانصافی خود بخود ختم ہو سکتی ہے۔ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ خوف خدا کے بغیر کوئی حکمرانی کامیاب نہیں ہوتی۔ حضرت عمر اپنی طاقت سے زیادہ اللہ کے سامنے جواب دہی سے ڈرتے تھے۔ آج کے حکمران اگر اپنی ہر پالیسی، ہر فیصلے اور ہر قدم پر یہ سوچ لیں کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، تو حکمرانی صرف نظام نہیں بلکہ رحمت بن جائے اور رعایا بوجھ نہیں امانت محسوس ہونے لگے۔
اللہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل اور رحمت سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور نیکی کے لیے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکیں۔ اللہ پاک آپ کو اس نیکی کا اجر عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔